ایک مفروضہ اور بتاتا ہوں. قیامت کا ایک کانسیپٹ میں نے ذکر کیا تھا، قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کیسے آئے گی. ٹھیک ہے، تو قیامت کا جو کانسیپٹ اللہ نے ذکر کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے. اب دماغ پچک جانے کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا. ٹو بلو اپ اینڈ ٹو سک، یعنی پھونک ماری جاتی ہے، یا تو پھونک ماری جاتی ہے کر کے، یا ہوا اندر کھینچ کے سکشن پمپس کے ذریعے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہر چیز کی موت اس کے ساتھ لگا کے بھیجی ہے. سور پھونکنا کوئی ترمپٹ یا کوئی بینڈ یا کوئی باجا یا کوئی بانسری نہیں ہے. It's something which is happening in front of our eyes. پوری یونیورس ہالو ہے، ویکیوم ہے، اور ایئر سفیر نے ہمارے اس جو ہے وہ کرۂ ارض کو سنبھالا ہوا ہے. اوزون لیئر نے، اوزون لیئر میں سوراخ ہونے شروع ہو گئے. جس دن اوزون لیئر پھٹی، ہوا تیزی سے باہر نکلے گی، اور جب سکشن پمپ چلتا ہے تو چیزیں پچک جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دماغ پچک جائیں گے. آواز کی لہروں سے اگر دماغ پھٹتے ہوتے تو کان پھٹتے، آپ کی یہ اسپائنل کارڈ کے سروائکل میں مسئلہ ہوتا، برین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اناٹمی یہی کہتی ہے. ٹو اسکویز، ہوا باہر نکل جائے گی. ہوا باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ پانی کے اندر کیا ہے؟ H2O. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے پانی ختم کر دیا جائے گا. H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر. اچھا، اللہ سے بڑا سائنسدان بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوا. بے شک. ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسو، آکسیجن فائر ایجنٹ، دونوں آگ لگانے والی اور آگ کو بڑھانے والے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. کمال ہی کی سائنس ہے. صرف اس کی جو ہے نا، اس کی جو اندر اس کے جو چیزیں ہیں، اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہائیڈروجن اور آکسیجن، آکسائڈ بریک ہو جائے گا، آکسائڈ بریک ہو جائے گا، ہائیڈروجن علیحدہ ہو جائے گی، آکسیجن علیحدہ ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. تیسرا کانسیپٹ قیامت کا. اوزون لیئر ختم ہو گئی، پہاڑ، ہوا ختم ہو گئی، تو گریوٹی کہاں گئی؟ ختم. گریوٹی کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اوزون لیئر اور اس زمین کی جو چیزیں تھیں اس کے اندر رہتی تھیں جو اس کو رکھ رہی تھی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ باہر سے آنی. اس زمین کی، اس سولر سسٹم کی موت کا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. اب سولر سسٹم آپس میں چینڈ نہیں ہے، یعنی چاند سے زمین کو رسی نہیں ڈالی گئی، سورج سے چاند کو رسی نہیں ڈالی گئی، آپس میں بندھے ہوئے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی گریوٹی نے دوسرے کو کھینچا، دوسرے کی گریوٹی نے تیسرے کو کھینچا. یہ بیلنس ہو گئے ہوئے، صرف بیلنسڈ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اس پورے سولر سسٹم میں سے کوئی ایک پلانٹ بھی اپنی آربٹ سے 5 ڈگری لیفٹ یا رائٹ یا فرنٹ یا بیک آ سکتا ہے. 5 ڈگری تک تو کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ 5 ڈگری سے زیادہ باہر جائے گا تو یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ اب اسی کو بنیاد پہ رکھو اور میں آپ کو پھر اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. مفروضے کی بنیاد پہ چاند کا بھی دیکھا آپ نے؟ چاند کی انفارمیشن پڑھی ہے؟ یہاں کہیں سمندر تھے، یہاں کبھی اوزون لیئر تھی، یہاں کبھی انسان یا اس سے ریلیٹڈ کسی مخلوق کا وجود تھا. مفروضے ہیں. ایسے کہتے ہیں. اب اس کو امیجن کرو کہ یہ جس پوری قیامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جس پوری قیامت کا ذکر میں نے، کہیں چاند پہ آ تو نہیں گئی، وہاں پہ اوزون لیئر تو نہیں ٹوٹی، یعنی وہاں پہ سمندر موجود ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے. یہ تو آپ کے سب کے قریب ہے نا، روز نظر آتا ہے. کبھی اس کے اوپر سوچ کے تو دیکھو کہ کہیں وہاں قیامت آ تو نہیں گئی، کہیں وہاں کوئی مخلوق تو نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس سولر سسٹم میں، اس دنیا میں کہیں اور 1,24,000 نبی ہو سکتے. صرف اس زمین کا اللہ تھوڑی ہے. ہم تو اس پوری کائنات کے انتہائی چھوٹے ترین حصے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ملکی وے کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے جس کو گلیکسی کہتے ہیں، اور اس گلیکسی کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں، اور اس سولر سسٹم کے بھی انتہائی چھوٹے سے حصے زمین کے اوپر رہتے ہیں.
اس پوری کائنات میں اللہ کا کون سا راز ہے؟ ہم ہی یہاں بیٹھ کے کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ ہم ہی یہاں بیٹھ کے کیسے یہ فائنل کر سکتے ہیں کہ یہی ہے؟ تو کہیں چاند پہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نبی آئے ہوں، کوئی مخلوق ہو، کچھ ہو. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مارس پہ. اسٹیفن ہاکنگز نے یہی نہیں کہا تھا کہ کائنات کے نظام سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہاں تم سے زیادہ مضبوط مخلوق ہو جو تمہیں آ کے پکڑ لے. اسٹیفن ہاکنگز میرا خیال ہے کہ بہت لائق آدمی تھا. وہ اتنا عام سا آدمی نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں ایسے ہی مفروضوں کی بنیاد پہ کر جائے. آج دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. ہم نہیں پڑھتے تو بیٹا وہ پرانے جو اسکول ہے نا، میں چونکہ انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، آج 50 سال ہو گئے. تو وہ جو ہوتے تھے نا اسٹوڈنٹس جن کا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سر نے جو پیپر بنایا ہے نا وہ پیپر ہی پھاڑ دیں. نہ پیپر ہوگا نہ صبح ٹیسٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو دس از دی ایکچوئل سچویشن. تو جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی وہ پھر کہتے ہیں کہ یار نہیں انج نہیں گا. سوچنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں، آپ کو راستے ملتے جائیں گے. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کو زنگ لگتا جائے گا، آپ ختم ہو جائیں گے. دس از دا ریالٹی. بلیو کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی سے ہوگا. مفروضوں کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مجھے کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ پلیٹو نے اسی لیے کہا تھا کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ میں جتنا جانتا چلا جاتا ہوں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا.